عمران سیریز ماکا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے قسط نمبر 7۔ تھوڑی دور گھنے جنگل کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو کہ درختوں سے قطعی پاک نظر آیا۔ اس میں بھڑنگی قسم کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور کئی عورتیں اور بچے ننگ دھڑنگ پھر رہے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس کو شیر کی کھال سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جھونپڑی تمام تر شیر کی کھال کی بنی ہوئی ہو۔ یقیناً یہ جھونپڑی قبیلے کے سردار کی تھی۔ اس کے آگے جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ہزاروں جنگلی ان کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنگلیوں کا سردار سر پر پروں کا تاج پہنے جھونپڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور انتہائی طاقتور آدمی تھا۔ اس کے دونوں طرف دو نوجوان عورتیں انسانی کھوپڑی میں شراب لیے چل رہی تھیں۔ سردار کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا جن کو جنگلیوں کی خاص ٹیکنیک سے سکھا کر چھوٹا کر لیا گیا تھا۔ عمران کے ساتھ آنے والے چھوٹے سردار نے اسے عمران کی وہ باتیں بتائیں جو اس نے خود عمران سے براہ راست بات چیت کی تھی۔ گفتگو کے بعد سردار اپنی جھونپڑی میں چلا گیا اور اس کے ساتھیوں کو ایک جھونپڑی میں قید کر دیا گیا، لیکن ان کے سامان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا کیونکہ جنگلیوں کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کیسا سامان ہے۔ جھونپڑی میں جاتے ہی سب عمران کے گرد ہو گئے۔ سردار سے اس کی کیا بات ہوئی ہے؟ بات چیت کیا خاص ہونی تھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اب انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم آج رات کو تمہاری جادوگری کی آزمائش کریں گے۔ اگر تم پورے اترے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہارے باقی ساتھیوں کو بھون کر کھا جائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں تم جادوگر معلوم نہیں ہوتے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کیوں چھوڑ دیں گے؟ صفدر نے سوال کیا۔ تمہارا گوشت کڑوا ہے نا؟ عمران نے ایسے منہ بنایا جیسے کنین چبائی ہو، اور اس حالت میں ہونے کے باوجود باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تمہیں اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کے خیال میں تم کسی نامعلوم قبیلے کے لوگ ہو۔ وہ تمہیں چھوڑ کر تمہارے قبیلے سے دوستی کا آغاز کریں گے۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ تم نے پوچھا۔ جولیا کی کھوپڑی منگوانی پڑے گی، عمران بولا۔ یہ بات تنویر نہ جانے کس خیال کے تحت ضبط کر گیا۔ کیا ایکس2 یہاں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ نشاد نے سنجیدہ ہو کر دریافت کیا۔ ضرور مدد کرے گا، وہ ہر لمحے ہمارے نزدیک رہتا ہے، عمران نے کہا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کا فکر نہ کریں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اکیلا نہیں مرنے دوں گا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچ جائیں گی۔ نہ جانے یہ بات کہتے ہوئے عمران کے چہرے پر حماقتیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ گریٹ باس، جوزف نے نعرہ لگایا۔ وہ یہاں بھی بوتل کو منہ لگائے شراب پی رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ باس ہر موقع پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ان سب کو باہر نکالا گیا۔ سامنے کھلے میدان میں ایک دائرہ باندھے سارے جنگلی بیٹھے تھے۔ درمیان میں وسیع میدان تھا، چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف ایک لکڑی کی بڑی سی اسٹیج پر سردار بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس میدان میں لے جایا گیا۔ باقی ٹیم کو ایک طرف بیٹھا دیا گیا اور عمران نے جھونپڑی ہی میں کوڈ ورڈز میں بلیک زیرو کو ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اس وقت بلیک زیرو اس میدان کے نزدیک ایک گھنے درخت پر بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اشارے ہی کا منتظر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا۔ عمران کو بتایا گیا کہ اسے زمین پر لیٹا دیا جائے گا اور ہمارا ایک آدمی اس کی گردن پر کلہاڑی مارے گا۔ اگر اس کلہاڑی کی ضرب سے وہ مر گیا تو وہ جھوٹا جادوگر ثابت ہوگا۔ اگر کلہاڑی کی ضرب نے اسے نقصان نہ پہنچایا تو سچا جادوگر ہوگا۔ اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ عمران نے ایک لمحے سوچ کر کہا، اگر میں اس کلہاڑی مارنے والے کو اپنے علم کے زور سے پہلے ہی مار دوں تو کیا میں سچا ہوں گا کہ نہیں؟ سردار نے ایک لمحے سوچ کر کہا کہ تم کلہاڑی مارنے والے آدمی کو کلہاڑی مارنے سے پہلے بغیر کسی ہتھیار کے مارو تو اس کے 2 آدمی تم پر وار کریں گے۔ اگر تم انہیں بھی مار دو تو 3 آدمی، یہاں تک آ کر 5 آدمی تک تم پر وار کریں گے۔ 5 آدمی تم پر وار کرنے سے پہلے مر گئے تو سچے قرار دیے جاؤ گے، وگرنہ نہیں۔ ایک بات ہے، اگر 2 آدمی تک میں مار دوں، 2 کے بعد میرے دیگر ساتھی انہیں اپنے جادو کے زور سے مار دیں گے، تو کیا میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ سردار نے ایک لمحے سوچتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تم یا تمہارے ساتھی ایسا کر لیں میرے خیال میں ناممکن ہے۔ جادوگروں کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور ہاں، مجھے زمین پر لیٹانے سے پہلے عمل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سردار نے اسے اجازت دے دی، اور پھر عمران کے چہرے پر یکدم سرخی چھا گیا۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے۔ ہر لمحے اس کی اچھل کود میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دراصل وہ بلیک زیرو کو انگوٹھی کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کوڈ ورڈز میں ہدایات دے رہا تھا۔ جب بلیک زیرو کو ہدایت دے چکا تو اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کی کہ وہ بطور ایکس2 صفدر کو ٹرانسمیٹر پر ہدایات دے دے تاکہ 2 آدمیوں کے بعد انہیں کس طرح کام کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکات سست ہوتی گئیں، اور پھر وہ اطمینان سے زمین پر نیم مدہوشی کے عالم میں لیٹ گیا۔ ساری ٹیم انتہائی حیرت سے عمران کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اچانک صفدر کی گھڑی میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور صفدر حیران رہ گیا کہ کس کی کال ہوگی۔ ہیلو ہیلو، صفدر اسپیکنگ، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ ایکس2 کی مانوس آواز ابھری اور صفدر کے چہرے پر یکدم خوشی کے آثار پھیل گئے۔ یس سر، کیا حالات ہیں؟ سر، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر صفدر نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھو، میں تمہارے نزدیک ہوں،
پھر ایکس2 نے شرط کے متعلق صفدر کو تفصیل سے بتلایا. پھر کہا کہ سب ساتھی چوکنے ہو جائیں. جب 2 آدمی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد 5 آدمیوں کو تم نے مشین گنوں سے ختم کرنا ہے. لیکن ہوشیار ہو کر مسٹر صفدر, تمہاری ذرا سی غلطی سے عمران کی جان چلی جائے گی. اوکے, اوور اینڈ آل. اور صفدر نے تمام ساتھیوں کو ایکس2 کی کال کے متعلق بتایا. سب نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اس سچویشن پر قابو پا جائیں گے. صفدر نے مشین گن چیک کر کے سنبھالی. اتنی دیر میں ایک جنگلی بڑا سا کلہاڑا لیے عمران کے سر پر پہنچ گیا. اس نے کلہاڑا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. ہر طرف خاموشی چھا گئی. سب دم بخود تھے کہ نہ جانے آئندہ کیا ہوگا. ابھی جنگلی اچھی طرح کلہاڑا استعمال بھی نہ کر سکا تھا کہ جنگلی کی کھوپڑی فضا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی اور وہ کلہاڑے سمیت زمین پر مردہ ہو کر رہ گیا. تمام جنگلیوں کی ڈر کے مارے چیخیں نکل گئیں. تمام پارٹی حیران تھی کہ یہ فائر کہاں سے ہوا, کیونکہ فائر اچانک ہوا تھا. یہ تو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ فائر یقیناً ایکس2 کی طرف سے ہوا ہوگا اور سائلنسر لگی رائفل سے کیا گیا ہوگا. سردار کے اشارے سے اور 2 جنگلی کلہاڑے سنبھالے آگے بڑھے. انہوں نے بڑی تیزی سے عمران پر وار کرنا چاہا, لیکن وار کرنے سے پہلے ہی ان کے دل میں رنگین سوراخ ہو گئے اور وہ زمین پر گر گئے. چند لمحوں بعد وہ دونوں جنگلی مردہ تھے. جنگلیوں کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں. اب وہ خوف زدہ تھے. انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی بڑا جادوگر ہے. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کلہاڑی مارنے والے کس طرح مر جاتے ہیں. اب تو سردار کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائی نظر آنے لگی, لیکن اس نے 3 اور جنگلیوں کو اشارہ کیا. وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور صفدر اب تیار ہو گیا. عمران نے سردار سے کہا, اب میرے ساتھی جادوگری دکھائیں گے. چنانچہ سردار کے اشارے سے 3 آدمی آگے بڑھے. ابھی وہ عمران کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے. یکدم ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز ابھری اور 3 کے 3 زمین پر تڑپنے لگے. سردار نے کھڑے ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی جادوگری کو تسلیم کر لیا. سردار نے عمران کو خود اٹھا لیا اور پھر ان کے سامنے جنگلی تعظیم سے جھک گئے. وہ ان کے نزدیک آنے سے بھی خوف زدہ تھے. اب پوری ٹیم کو اچھی جھونپڑی میں رکھا گیا. ان کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی گئی اور پھر دوسرے دن انہیں وحشی اپنی سرحد سے پار چھوڑ گئے. بومی قبیلے سے بچ کر نکل آنے پر سب خوش تھے. عمران نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا ایک بار پھر منوا لیا. ایکس2 اب ان سے آگے آگے تھا. کافی چکر لگانے کے بعد اب وہ صحیح سمت پر آ گئے تھے. بلیک زیرو کے نقشے کے مطابق ماکا زنگا کا ہیڈ کوارٹر صرف 4 دن کی مسافت پر تھا, کیونکہ عمران کے اندازے کے مطابق ماکا زنگا کا ہیڈ کوارٹر خزاوار قبیلے کے آس پاس ہی تھا اور خزاوار قبیلہ یہاں سے 3 دن کی مسافت پر تھا. انہوں نے خزاوار قبیلے سے بھی بچ کر نکلنا تھا, کیونکہ خزاوار قبیلے بھی کچھ کم وحشی اور خطرناک نہ تھے. چنانچہ 3 دن تک وہ چلتے رہے. تیسرے دن وہ خزاوار قبیلے کی سرحد سے تقریباً 2 میل کے فاصلے سے آگے نکل گئے اور جب انہوں نے خزاوار قبیلے کو پیچھے چھوڑ دیا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا. تقریباً 2 دن اور چلنے کے بعد وہ جنگل میں دور دور تک پھیلے ہوئے ایک وسیع و عریض میدان کے سرے پر پہنچ گئے. اس میدان میں درختوں کی بجائے جھاڑیاں تھیں. بلیک زیرو ان سے 1 دن پہلے یہاں پہنچ چکا تھا, اس لیے جب ٹرانسمیٹر پر اس نے عمران کو اس میدان کے متعلق بتایا تو عمران سمجھ گیا کہ یہی ان کی منزل مقصود ہے. لیکن اس میدان میں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا. یہاں تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے. تنویر نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا, جانور تو ہیں. عمران نے چوٹ کی, تم خود جانور. میرے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان قابو میں رکھا کرو. لو, اب زبان بھی سنبھال کر رکھتے ہیں. زبان نہ ہو گئی کوہ نور کا ہیرا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ابھی ماکا زنگا کا ہیڈ کوارٹر دور ہوگا. کیپٹن شکیل نے دخل اندازی کی. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہی میدان ماکا زنگا کا ہیڈ کوارٹر ہے. عمران نے چیلنج کرتے ہوئے کہا. کس طرح؟ صفدر نے پوچھا. یہ دیکھو, یہاں زمین پر فوجی بوٹ کے نشان ہیں. اب بتاؤ بھلا جنگلی جانور یا وحشی لوگ فوجی بوٹ پہنے پھرتے ہیں؟ اور عمران کی یہ بات سن کر سب لوگ غور سے جھک کر فوجی بوٹ کے ایک مدھم نشان کو دیکھنے لگے. اب سب کو عمران کی بات کا قائل ہونا پڑا. تو پھر یہ ہیڈ کوارٹر زمین دوز ہوگا. کیپٹن شکیل نے خیال پیش کیا. بالکل ٹھیک سمجھے. عمران نے تحسین آمیز جواب دیا. لیکن اس کا راستہ کہاں ہوگا؟ تنویر جھنجھلا کر رہ گیا. لیکن اگر یہی ہیڈ کوارٹر ہے تو یقیناً پہرے کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا. صفدر نے کہا. بالکل, کیپٹن شکیل نے جواب دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ دیکھے جا چکے ہیں. نشاط بولا. یقیناً, لیکن اب تک ہمارے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ نہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے. بہرحال ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ڈھونڈنا ہے. سب لوگ 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ اور پھر ادھر ادھر کے راستے پر غور کرو. تنویر نے کہا. وہ سب 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ کر ادھر ادھر پھرنے لگے. عمران اور جوزف ایک طرف تھے. کہیں بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. دوپہر تک سب لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہ چلا. دوپہر کو سب لوگ جنگل میں واپس چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کر کیمپ لگایا اور سستانے لگے. اچانک شور سا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کیمپ مشین گنوں کی زد میں تھے. نہ جانے کہاں سے سپاہی ٹپک پڑے تھے. ان کے جسموں پر باقاعدہ وردیاں تھیں اور وہ ہاتھوں میں جدید طرز کے مشین گنے لیے ہوئے تھے. ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ گرفتار کر لیے گئے. یقیناً وہ ماکا زنگا کے ایجنٹ تھے. وہ ان سب کو نرغے میں لے کر میدان کی طرف چلے. ایک جگہ جا کر انہوں نے ایک جھاڑی کو گھمایا تو زمین پھٹ گئی. اس میں راستہ نظر آنے لگا. وہاں ہر سپاہی پر ایک سپاہی گن لیے کھڑا تھا. ان سب کو ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے لے جایا گیا. اندر واقعی ایک علیحدہ دنیا تھی, ایک جدید ترین شہر. سب لوگ یہ انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے. ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ماکا زنگا کا ہیڈ کوارٹر وسیع و عریض اور اتنا جدید ہو سکتا ہے. بہت بڑے بڑے ہال, کمرے, گیلریاں, ان میں باقاعدہ الیکٹرک نصب تھی اور وہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا. عمران اور اس کی ٹیم کو لے کر یہ لوگ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے.
इस हॉल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अलिफ लैला के माहौल में आ गए हों। हर चीज कदीम तर्ज माशरत की और इंतहाई पुरतकल्लुफ थी। उन्हें हॉल के दरमियान में खड़ा कर दिया गया। वो लोग हैरान नजरों से हॉल को देख रहे थे। अचानक दीवारों में से आवाज आई, तुम लोग माँ का जुंगा को तबाह करने आए थे। अब देखो, क्या उसे वाकई तबाह कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। वो किस तरह? आवाज आई, मेरे पास चिराग अलादीन वाला जिन है जो 1 मिनट में हर चीज तबाह कर सकता है। इमरान ने हिमाकत आमेज लहजे में कहा, हम तुम्हारे मजाक की दाद देते हैं नौजवान कि तुम इस हालत में भी मजाक कर सकते हो। तुम्हारा लीडर कौन है? आवाज आई, मैं हूँ, इमरान ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर दरवाजा खुला और चंद सिपाही मशीन गने लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इमरान के सिवा बाकी सबको वापस चलने का इशारा किया। इमरान वहीं खड़ा रह गया और बाकी सब लोग वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक शख्स इमरान को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ 2 आदमियों की शबीह नजर आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आवाज उभरी, जो यकीनन इन 2 में से किसी एक की होगी। मौलवी फजलुद्दीन, इमरान ने जवाब दिया। सही नाम बताओ। लहजा बेहद करख्त हो गया। सही नाम का तो मेरे बाप को भी पता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि यही मेरा नाम है। अब चाहे इसके हिज्जे गलत हैं या ठीक, जैसा आप कह रहे हैं, तो इसका सही इल्म तो मेरे बाप को भी नहीं। अगर उसे होता तो यकीनन इसे सही कर देता। मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने संजीदा होकर कहा। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। तो तुम्हारा सही नाम मौलवी फजलुद्दीन है? जी, अल्लाह के फजल से। तुम किस मुल्क के एजेंट हो? तौबा करो जी, मैं और एजेंट? मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूँ जिसे उन्होंने बतौर मजदूर इन लोगों के साथ भेज दिया है। झूठ बोलते हो। हम अभी सब कुछ पता कर लेते हैं। तुम माका जुंगा से कुछ नहीं छुपा सकते। आप में से माका कौन है और जुंगा कौन है? मैं माका हूँ और ये जुंगा है, दाएं तरफ वाले ने कहा। तो फिर इसका मतलब है कि माका ज्यादा अजीम है क्योंकि वो दाएं तरफ बैठा है। नहीं, मैं इससे ज्यादा अजीम हूँ। इसका नंबर मेरे बाद है। इमरान ने जोर से कहका मारा और फिर कहने लगा, मैंने तो दुनिया में पहली बार तमाशा देखा है। जो ज्यादा अजीम है उसका नाम बाद में, और जो कम अजीम हो उसका नाम शुरू में हो। तुम हमें आपस में लड़ाना चाहते हो? माका बोल उठा। जी, मजा तो बहुत ही आएगा, इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। और माका ने घंटी बजाई और 2 अशखास मशीन गन संभाले अंदर आए। इसे ले जाओ और इसे मशीन नंबर 2 में टेस्ट करो। और वो दोनों इमरान को लेकर बाहर निकल आए। इसे वो लिए हुए एक और कमरे में आए। यहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसके दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उन दोनों ने इसे कुर्सी पर बैठा दिया। क्या मेरी हजामत बढ़ी हुई है? इमरान बोला। क्या मतलब? कमाल है यार, सभी बुद्धू हो। मतलब कोई भी नहीं समझता। क्या ये बार्बर शॉप है? मुझे मशीन और कुर्सी किसी नाई की मालूम होती है। देखो, मेरी क्रोकेट बनाना। और वो दोनों हंसने लगे। उनमें एक बोला, फिक्र ना करो, अभी सब कुछ बता दोगे। फिर पूछूंगा आटे दाल का भाव। अभी पूछ लो। आटा बड़ा महंगा है, 40 रुपए मन आटा, और दाल 120 रुपए मन। और वो एक बार फिर हंसने लगे। अब उन्होंने एक लोहे की टोपी इमरान के सर पर पहना दी। अब इमरान अपने सर को हिला नहीं सकता था। उनमें से एक ने मशीन को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर हल्की हल्की सी लहरें कूदने लगी। तुम्हारा नाम? इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं से आवाज आई और फिर इमरान के दिमाग में खलबली सी मचने लगी। उसकी जबान से खुद ब खुद अल्फाज निकलने लगे, लेकिन उसने तमाम अपनी कुव्वत इरादे को बरोकार लाते हुए रोका और स्क्रीन पर लहरें जोर जोर से कूदने लगी। और फिर उसने अपने दिमाग को ब्लैंक किया। हर किस्म का ख्याल उसने अपनी कुव्वत इरादी से निकाल फेंका। चुनांचे इसका नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन बिल्कुल साफ थी। उन्होंने और भी बहुत से सवालात पूछे, लेकिन इमरान की बेइंतहा ताकतवर कुव्वत इरादी काम कर गई और स्क्रीन साफ रहा। इमरान को इस जदोजहद में पूरी दिफाई ताकतें काम में लानी पड़ी। चुनांचे आखिर उन दोनों ने थक हार कर उसे कुर्सी से उठा लिया। बड़े सख्त जान हो यार, एक बोला। कमाल है भाई, ये पहला शख्स है जिसने इस मशीन को नाकाम बना दिया। यहाँ तो बड़े बड़े सख्त जान भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। और फिर उन दोनों ने इमरान को एक कमरे के पास ले जाकर उसे ढकेल दिया। यहाँ इमरान के सब साथी मौजूद थे। उसने सबको वाकया बतलाया और आइंदा के लिए लाहे अमल पर गौर करने लगा। कोई 1 घंटे बाद एक बार फिर तलबी हुई। इस बार उन्हें एक वसी कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने से पहले उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई। सिगरेट तक छीन लिए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मेज के सामने 2 अशखास जो यकीनन यूरोपी थे बैठे हुए थे। इमरान समझ गया कि इनमें से एक माका है और दूसरा जुंगा। इमरान ने नारा लगाया, हेलो माका जुंगा, और सब मेंबर चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। तमीज से बात करो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। अब तो अपना सही नाम बता दो। जुंगा ने सवाल किया। मौलवी फजलुद्दीन, इमरान ने जवाब दिया। नहीं जनाब, इसका असली नाम अली इमरान है। इमरान के साथियों में से एक आवाज उभरी और सब चौंक कर उधर देखने लगे। इमरान भी हैरान होकर देखने लगा। यह आवाज कैप्टन शकील की थी। माका के इशारे से कैप्टन शकील को आगे ले जाया गया। सारे मेंबर कैप्टन शकील की गद्दारी से खौल उठे। उनका बस नहीं चलता था कि वो कैप्टन शकील की बोटियां उड़ा दें। तुम कौन हो? माका ने पूछा। जी, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कैप्टन शकील है। कैप्टन शकील, तुम हमें ये सब कुछ खुद ब खुद क्यों बतला रहे हो? हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट तो बड़े सख्त जान होते हैं। जी हाँ, दरअसल मैं शुरू ही से माका जुंगा का हम ख्याल हूँ। मैं माका जुंगा के मकासद से हम आहंगी रखता हूँ। मेरे मुल्क की मौजूदा हुकूमत इंतहाई निकम्मी और जालिम है और अब सिर्फ और सिर्फ माका जुंगा ही हमें इस हुकूमत से निजात दिला सकती है। लेकिन तुमने कभी हमारे साथ राब्ता कायम नहीं किया। दरअसल मैं मौके के इंतजार में था कि मैं किसी तरह हेड क्वार्टर पहुंच जाऊं तो मैं पोजीशन अर्ज करूं, वगरना मुझ पर कोई एतबार न करता। अगर अब भी हम तुम पर एतबार न करें तो? जुंगा बोला। तो ये मेरी बदकिस्मती है
آپ میرا ہر قسم کا ٹیسٹ لے لیں، میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے؟ X2۔ X2؟ تم X2 کے ماتحت ہو؟ جی ہاں۔ X2 کون ہے؟ جی مجھے علم نہیں، X2 کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یقین جانیے۔ اچھا یہ تمہارا لیڈر ہے؟ ماکا نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ انتہائی خطرناک اور چالاک آدمی ہے، اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا تو یہ ہیڈ کوارٹر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شکیل سے باقی ممبروں کے بارے میں پوچھا اور کیپٹن شکیل نے سب کچھ ماکا زونگا کو سچ سچ بتا دیا۔ دیکھو نوجوان، ہم تمہاری سچائی سے بہت خوش ہوئے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ وفادار رہو گے، کیونکہ ہم عمران اور تم سب کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنے خاص کیبنٹ کا مشیر مقرر کرتے ہیں، آج سے تم ہمارے بعد 15ویں نمبر پر ہوگے، اور ہاں ان کو کیا سزا دی جائے؟ فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ صفدر، تنویر، نشاد اور جوزف کا غصے کے مارے برا حال تھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کو کسی طرح ختم کر دیں۔ کیپٹن شکیل تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن ابھی اس پارٹی سے خفیہ سرکاری راز اگلوانے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ سوچ سمجھ کر تمام ممبران کی مرضی سے کریں گے۔ سر ایک عرض ہے، کیپٹن شکیل نے ان سے کہا۔ کیا بات ہے؟ سر پارٹی کی ایک ایجنٹ مس جولیا تیفنٹ واٹر آپ کے پاس ہیں، آپ نے اسے نیو یارک سے اغوا کروایا تھا، وہ آپ کے پاس ہے؟ ہاں وہ لڑکی ہمارے پاس ہے جناب، میں شروع سے ہی اس سے محبت کرتا ہوں، کیا میری تمنا پوری کر دی جائے گی؟ آپ اسے مجھے بخش دیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ اچھا ہم غور کریں گے۔ عمران سمیت ٹیم کے سارے ممبرز یہاں کانوں میں مزدوری کر رہے تھے، ان پر سخت نگرانی کی جاتی تھی، ذرا سی غفلت سے انہیں سخت سزا دی جاتی۔ جوزف غریب کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ اسے مقدار کے مطابق شراب نہیں مل رہی تھی۔ یہ کانیں سونے کی تھیں، جن سے سونا نکال کر سائنسی مشینیں منگوائی جاتی تھیں تاکہ دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس ہیڈ کوارٹر میں دن رات سینکڑوں سائنسدان کام کرتے رہتے تاکہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر لیں۔ اس ہیڈ کوارٹر کی آبادی تمام تر تخریب پسندوں پر مشتمل تھی، صرف مزدور ایسے تھے جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ کیپٹن شکیل 2 بار یہاں آ کر انہیں چیک کر گیا تھا، انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو انہیں کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا اور اس کوٹھڑی کے باہر زبردست پہرا ہوتا۔ آج رات جیسے ہی انہیں کوٹھڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا، عمران اٹھ کھڑا ہوا، اس نے صفدر کو اشارہ کیا اور دونوں نے اپنی پنڈلیوں سے بندے اوزار نکالے جو وہ صبح کان سے چھپا کر لے آئے تھے۔ رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر کوٹھڑی سے باہر نکل جائیں گے، چنانچہ انہوں نے اوزاروں سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ ساری رات کام ہوتا رہا، آخر صبح تک وہ ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اتنی جلدی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ زمین بہت نرم تھی۔ صبح کو وہ پھر کام پر چلے گئے۔ اچانک عمران کو انگوٹھی والے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ کال بلیک زیرو کی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ کیپٹن شکیل نے اسے رات کال کیا تھا کہ اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے، اس نے جولیا کو بھی آزاد کر لیا ہے اور اسے سب کچھ بتلا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس نے اس جگہ کے متعلق کافی کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق یہاں کا اہم حصہ پاور پلانٹ ہے، جس سے یہاں کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پاور پلانٹ کسی طرح تباہ کر دیں تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانے والے راستے پر نگرانی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ کیپٹن شکیل جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتلا رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ واقعی اس میں کامیاب بھی رہا۔ عمران نے اسے سرنگ کے متعلق بھی بتایا اور اسے کہا کہ وہ کیپٹن شکیل کو ہدایت کرے کہ وہ رات کو ہماری کوٹھڑی کے شمالی ویران حصے میں کوٹھڑی سے تقریباً 200 گز دور آ جائے، ہم اسے وہیں ملیں گے۔ چنانچہ وہاں رات کو عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی ملاقات ہوئی۔ کیپٹن شکیل نے اسے سب کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میں قریب ان کے ایک خاص آدمی کو جو میرے عہدے کے برابر ہے یہاں دھوکے سے لے آؤں گا، تم اسے ختم کر کے اس کا میک اپ کر لینا اور اپنا میک اپ اس پر کر لینا، میں میک اپ کا سامان مہیا کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر ان کی تباہی کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم سب کو آزاد کرائیں گے۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران چھپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے وہ جیسے ہی ایک گیلری میں گھسے، انہیں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھیں، جن کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر فوراً ایک دوسری گیلری میں مڑ گئے۔ اس طرح چھپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے آسانی ہو گئی، چنانچہ وہ واپس اپنی کوٹھڑی میں چلے گئے تاکہ لاہے عمل پر غور کر سکیں۔ 2 دن بعد عمران کو خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ کیپٹن شکیل ایک افسر کو جس کی جگہ عمران نے لینی تھی لے کر رات کو کوٹھڑی کے پاس آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو مقررہ وقت پر عمران اور صفدر وہیں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے انہیں کیپٹن شکیل اور ایک اور آدمی جو قد و قامت میں عمران کے برابر تھا باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ جیسے وہ عمران کے پاس سے گزرے، عمران نے اچھل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے بڑی جدوجہد کی، لیکن عمران کی گرفت میں وہ ہلنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ عمران اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں لے آیا۔ کیپٹن شکیل بھی ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر جوزف اور دیگر افراد غصے میں آ گئے، کیونکہ انہیں صحیح پوزیشن کا علم نہیں تھا۔ عمران نے انہیں روکا اور صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس آدمی کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر گرا دیا۔ تمہارا نام؟ عمران نے پوچھا، لیکن وہ چپ رہا۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ناک پکڑ کر اندر سے دبائی، اس کی ناک میں سے خون آنے لگ گیا۔ پھر اس نے آسانی سے اپنا نام بتلا دیا۔ میرا نام پاناکی ہے۔ ناپاکی؟ عمران نے کہا۔ یہ کیا نام ہے؟ ناپاکی نہیں، پاناکی۔ اس شخص نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہاری بیوی ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا اور وہ بھونچکا ہو گیا۔ کیوں؟
वैसे ही पूछ लिया था? इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ है। वह हैरत ज़दा होकर बोला, ठीक है अब तुम अपने कपड़े उतार कर दो। पानाकी पर हैरत का फिर एक शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने जबरदस्ती कपड़े उतरवा दिए। उसके कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि लबो लहजा पर पूरा काबू पा सके। आधे घंटे के बाद वहाँ सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी बन चुका था और मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि इसे खत्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि इसे किस तरह खत्म किया जाए। ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए। और इसके तस्वुर से ही सबके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई कि ये खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था, इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी और इंसान सिसक सिसक कर मरता था।